بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہم میں سے ہر شخص اللہ کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنے کی نیت رکھتا ہے. ہر مومن، نیک، صالح، نمازی، غیر نمازی، فاسق، فاجر، کیسا ہی ہو، لیکن اس کے دل میں یہ رہتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے مال دیا تو میں خوب خرچ کروں گا. لوگ کہتے بھی ہیں بس دعا کرو تھوڑی سی پریشانی یہ ختم ہو جائے پھر انشاءاللہ تم دیکھو مسجد میں بھی دوں گا، مدرسے میں بھی دوں گا. اچھی نیت ہے. تو ایک تو یہ نیت ہے. دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے. اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا، تم خرچ کرو میں تم کو بڑھا کر کے دوں گا. آپ کاروبار کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ پیسہ کمانے کے لیے. آپ نے انویسٹ کیا، پلاٹ خریدے، کالونیاں کاٹی، بزنس شروع کیا، اسی لیے تو بھائی اس سے پیسہ کمائیں گے. لیکن پیسہ کمانے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ پیسہ لگانا ہے. ارے پیسہ لگا کر ہی تو پیسہ کمایا جائے گا. یا پیسہ رکھا ہوا ہے اور آدمی سوچے کہ یہ والا تو میں رکھا رہنے دوں، بس تم دعا کرو کہ میرے پاس پیسہ آ جائے اس کے بعد میں لگاؤں گا. ارے بھائی، کوئی آدمی جب تک کہ پانی میں کودے گا نہیں تیرنا کیسے سیکھے گا؟ اگر کوئی یہ کہے میں جب تک تیرنا نہیں سیکھ جاؤں پانی میں نہیں کودوں گا تو بتائیے کام دے گی بات؟ تو اس کے لیے تو کودنا پڑے گا نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے خرچ کرو میں تم کو دوں گا. عربی میں خرچ کے لیے نفق کا لفظ استعمال ہوا ہے. نفق وَأَنفِقُوا، اور نفق کے معنی آتے ہیں سرنگ، ٹنل جس کو بولتے ہیں نا، ٹنل. گھاٹیوں پر بڑی بڑی گھاٹیاں جب ہوتی ہیں تو ہائی وے بنتے ہیں. آج کل تو وہاں کیا کر رہے ہیں؟ سرنگ بنانا شروع کر دی. سرنگ کا کام کیا ہے؟ جو راستہ آپ گھاٹ چڑھ کر کے جام میں پھنس کر کے 2 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں کراس کر رہے تھے، یہ ٹنل بن جائے گی تو آپ 2 منٹ میں 5 منٹ میں سن سے 80 100 120 کی اسپیڈ سے 5 منٹ میں باہر. تو یہ نفق، اس کو کہتے ہیں نفق. یہ کیوں بنائی گئی؟ آپ کو آسانی سے گھاٹی کے راستے کو طے کرنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم کو مال دیا ہے اور مال چاہتے ہو تو یہ جو سرنگ ہے، کون سی سرنگ؟ جیب والی. اب میرے راستے میں خرچ کرنے والی، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، صدقہ فطر ہو، نفل صدقہ ہو، عطیہ ہو، امداد ہو، غریب کی مدد ہو، پڑوسی کی مدد ہو، بھائی کی مدد ہو، رشتہ داروں کی مدد ہو، اپنے محلے والوں کا تعاون ہو، جو بھی ہو، اللہ نے فرمایا تم خرچ کرو تو میں تم کو بڑھا چڑھا کر دوں گا. تو جب تک کہ سرنگ کے اندر گھسے گا نہیں اس پار کیسے نکلے گا؟ اور سرنگ یہ بھی طے ہے، ہمیشہ ایسی بنائی جاتی ہے کہ اس پار سے اس پار جو نکل جائے اسی کو تو ٹنل بولتے ہیں. ارے سرنگ وہی تو کہلائے گی. پتہ چلا اللہ نے فرمایا ہماری اس سرنگ میں
مال خرچ کرنے والی سرنگ میں گھس جاؤ، ادھر نکلنا یقینی ہے، یعنی تم میرے راستے میں دو گے تو میری طرف سے تمہارے پاس مال کا آنا یقینی بات ہے۔ اسی لیے قرآن میں ایک آیت جو میں نے پڑھی، اللہ نے فرمایا کہ موت آنے سے پہلے خرچ کر لو، کیونکہ جب موت آئے گی تو بندہ کہے گا یا اللہ تھوڑی مجھے مہلت دے دے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تیرے لیے مال خرچ کروں گا اور نیک لوگوں میں، صالح لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو مبصرین کہتے ہیں کہ یہ صدقہ جو ہے نا، صدقہ مال خرچ کرنا اللہ کے نیک بندے کا ایمرجنسی اور تتکال نسخہ ہے، یعنی اگر کوئی تتکال میں اور ایمرجنسی میں نیک اور صالح بننا چاہتا ہے، مال کی محبت کو کم کر دے، اللہ کے لیے اس کو خرچ کرنا شروع کر دے۔ رابعہ بصریہ ایک اللہ کی ولیہ گزری ہے، پہلے جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں سفید داڑھی والے، میں ان سے تائید چاہوں گا کہ پہلے واقعتاً گھروں کے حال ایسے رہتے تھے، ایک روٹی ہے، دو روٹی ہے، کبھی ہے کبھی نہیں ہے۔ بتائیے بزرگ لوگ ایسا ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ ابھی چولہا جلا کبھی نہیں جلا، تو ایک روٹی ہے اور 4-5 لوگ، 8 یا 9 لوگ کھانے والے۔ اب کھانے کے لیے سوچا کہ ایک ایک لقمہ کھا لیں گے، اتنے میں کوئی آ گیا فقیر، اللہ کے نام پہ دے دو۔ خادمہ سے کہا کہ جاؤ لے جا کر کے اس کو دے دو، وہ روٹی بھی اس کو دے دی جاؤ۔ ایک بچی تھی، غریبی پہلے ہی تھی، اس میں پانی اور ڈال گیا تو غریبی میں گیلا آٹا ہو گیا، چنانچہ وہ دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس نے کچھ روٹیاں دی، تو وہ خادمہ روٹی لے کر کے آئی، کہا دیکھو روٹیاں ہیں، کتنی ہیں؟ کہا 9 روٹیاں ہیں۔ کتنی روٹیاں ہیں؟ 9 روٹیاں ہیں۔ تو رابعہ بصریہ کہنے لگی یہ روٹیاں ہماری نہیں، یہ لے جاؤ اس کو، یہ ہمارے کوئی کام کی نہیں ہے۔ ارے اللہ نے بھجوائی ہے تمہارے لیے، تم نے خرچ کیا اور جو ہے تم ایسا کہہ رہے ہو یہ ہمارے کام کی ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں تو یہ کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ایک نیکی کرو گے تو کم از کم 10 ملے گی، تو ایک روٹی اگر میں نے دی ہے تو کم از کم 10 آنا چاہیے، 9 کیوں آئی؟ اس لیے میری نہیں ہے۔ وہ خادمہ کہنے لگی کہ 10 ہی آئی تھی، میں نے ایک جیب میں رکھ لی ہے، یہ پوری 10 کہاں؟ یہ ہمارے کام کی ہے، کیونکہ یقین ہے ہم کو اللہ کی ذات پر کہ ایک خرچ کرو گے تو 10 ملے گا۔ حبیب احمد عجمی ایک اللہ کے بزرگ گزرے ہیں، تو گھر میں آٹا تھا، اہلیہ سے کہا کہ ذرا آٹا واٹا گوندھ لو اور روٹیاں بناؤ، تو وہ لکڑیاں وکڑیاں لینے کے لیے گھر والی گئی، گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، گھر والی لکڑیاں لینے کے لیے گئی، اتنے میں کوئی فقیر آ گیا، انہوں نے وہ آٹا اٹھا کے اس کو دے دیا۔ اچھا پہلے لوگ ایسے تھے بھی، آج سے 10 سال 20 سال 50 سال پہلے بھی ایسے لوگ تھے، کوئی آیا کہ چل بھائی تو تیرا کام نکال لے، میں بعد میں سوچ لوں گا۔ اس لیے ان واقعات کو آپ یہ کہہ کر پینڈنگ نہیں کر سکتے ہیں ارے وہ تو پرانے لوگوں کی باتیں، نہیں، الحمدللہ ہم نے اپنے بزرگوں کو بھی ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو وہ آٹا اٹھا کر دے دیا، گھر والی آئی، کہا آٹا کہاں ہے؟ وہ روٹیاں بننے کے لیے چلے گئی۔ کہاں؟ وہ روٹیاں بننے کے لیے آٹا گیا، تم کو روٹی بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تھوڑی دیر بعد کوئی آیا اڑوس پڑوس سے، وہ روٹیاں بھی لے کر کے آیا اور سالن بھی لے کر کے آیا، تو گھر والی کہنے لگی واہ تم نے تو خالی روٹیاں بنانے کے لیے دی تھی، سامنے والے نے سالن بھی ساتھ میں پیش کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی محبت، ہاں تو بات یہ تھی کہ ہم اب کشمکش چل رہی ہے بندے کی اور اللہ کی۔ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ تم پہلے انویسٹمنٹ کرو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا واقرضوا اللہ قرضا حسنا،
اللہ کہتا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کر کے پہلے انویسٹمنٹ کرو تو میں یضاعف لہ اضعافا کثیرہ بڑا بڑا کر دوں گا۔ بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تو پہلے دے، میرے پاس آئے گا تو پھر میں اس کے بعد خرچ کروں گا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ارے اتنی بڑی کمپنی جب گارنٹی لے رہی ہے، وارنٹی لے رہی ہے، پورا تمہارے سارے بل پاس کرنے کا وعدہ جب کوئی بڑی کمپنی کرتی ہے تو تم ڈاکیومنٹ دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو؟ ارے لون پاس کرنے کے لیے گھر کی رجسٹری تک دے کے آ جاتے ہیں، بتاؤ، پلاٹ کے سارے کاغذات تک، گارنٹر وارنٹر سب دے کے آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم خرچ کرو میں بڑا کر دوں گا۔ اور ہماری سوچ اور تھنکنگ کیا چل رہی ہے؟ پہلے اللہ دے پھر خرچ کریں گے۔ اگر یہ سوچ چلے گی تو پھر موت کا وقت قریب آ جائے گا اور جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی پھر دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کا موقع ہے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ صحیح نکالیں، اپنے مالوں کو اللہ کے لیے خرچ کرنے کا نظام بنائیں۔ اچھا، اللہ کے لیے خرچ کرنے میں جہاں زکوٰۃ صدقہ ہے، آخری بات، وہاں حلال کما کر اپنے بیوی بچوں کی ضرورت میں خرچ کرنا، یہ بھی اللہ کے لیے خرچ کرنے میں آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سبحان